میرے شوہر کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہوا تھا۔ سفید کفن میں لپٹا میرا شوہر انتہائی خوبصورت اور نیک نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور گھنی گھنی پلکیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سفید چادر میں کوئی فرشتہ لپیٹ دیا ہو۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں دھیمے دھیمے آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ بڑا ہی نیک تھا خالد، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا۔ اتنا اچھا انسان تو میں نے پوری زندگی میں نہ دیکھا۔ اپنی بیوی کو بھی اس نے کسی سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ ہر کوئی شہلا کی خوش نصیبی پر حیران ہو جایا کرتا تھا، لیکن دیکھو بیچاری کو کیسی نظر لگ گئی ہے، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، شوہر نے ساتھ چھوڑ دیا، اب زندگی کیسے کٹے گی؟ اس بیچاری کے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ کتنی محبت سے خالد اسے رخصت کر کے لایا تھا، اپنے ماں باپ سے جھگڑا کیا تھا خالد نے اس شادی کے لیے۔ عورتیں ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ خالد اور شہلا کے قصے سنا رہی تھی اور میں خاموشی سے بس ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھی۔ میری نظر بس اپنے شوہر پر ٹکی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آیا تھا۔ برابر سے ہی کسی کی آواز ابھری، دیکھو تو کیسے صدمے میں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں ٹپک رہے۔ مجھے تو لگتا ہے بیچاری کو سکتہ ہو گیا ہے، کسی دوسری عورت نے کہا۔ سکتہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس عمر میں بیوہ ہونا کوئی معمولی غم تھوڑی ہے۔ پھر کسی نے دھیرے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ صبر کرو شہلا، اللہ کی یہی رضا تھی۔ اور میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھی تھی، یہ اللہ کی رضا تھی اور میں بھی اسی میں راضی تھی، کیونکہ میں کون سا چاہتی تھی کہ میرا شوہر زندہ رہے۔ اس کی میت دیکھ کر جتنی خوشی مجھے ہو رہی تھی، شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کتنے عرصے میں دن رات دل ہی دل میں یہ دعا مانگتی تھی کہ کسی طرح خالد جیسا کانٹا میری زندگی سے نکل جائے۔ اس کی اچھائی، اس کی نیکی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میرا دل اس کی طرف سے بہت ہی زیادہ اتر چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس نیک انسان کا گلا گھونٹ دیتی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی۔ مگر خدا نے میری دعائیں سن لی، میری ہر دعا رنگ لے آئی اور خالد ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے چہرے کی معصوم مسکراہٹ اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی، لیکن مجھے تو اس کے اس معصوم سے چہرے سے نفرت تھی۔ ہر کسی کے کام آنا، ہر کسی کی مدد کرنا، اپنی ساری کمائی کو غریبوں پر لوٹا دینا خالد کی خاص بات تھی، اور یہی خاص بات مجھے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کئی بار میں نے خالد کو روکنا چاہا کہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے نہ لوٹایا کریں، لیکن وہ مانتا ہی کہاں تھا۔ کہتا تھا کہ کون سا اپنے پیسے لوٹا رہا ہوں، یہ تو خدا کی طرف سے میرے پاس امانت ہے، اور پھر میں نے کبھی تمہارے خرچوں میں بھی تو کوئی کمی نہیں کی۔ یہ سچ تھا کہ خالد نے کبھی میرے خرچوں میں کمی نہیں کی تھی، لیکن جس طرح کی عیاشی میں چاہتی تھی وہ خالد کے ساتھ ممکن بھی نہیں تھی۔ خالد سارا ایکسٹرا پیسہ غریبوں پر خرچ کرنے کے بعد سکون کی نیند سوتا تھا اور میری نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں۔ مجھے بڑی سی گاڑی چاہیے تھی، ڈائمنڈ کا سیٹ چاہیے تھا، مجھے ہر وہ چیز چاہیے تھی جو امیروں کے پاس ہوتی ہے، لیکن خالد مجھے وہ سب کچھ نہ دے سکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی اور سکون کی زندگی دے رہا ہوں، یہی میرا فرض ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ خالد کسی بھی طرح میری زندگی سے نکل جائے، اور آج وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی میت پر بیٹھی میں خوشی منا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے سے اس بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ میرے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی، آنکھوں میں ایک بھی آنسو چاہ کر بھی میں نہ لا سکی تھی۔ میری ساس جو دوسری طرف سے بیٹھی تھی میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ عورت کھا گئی ہے میرے بیٹے کو، یہ ساری بربادی اسی عورت کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا جوان بچہ جوانی میں ہی چلا گیا، اس عورت نے اس کی ساری نیکیوں کو ہمیشہ برباد ہی کیا ہے۔ وہاں موجود عورتیں میری ساس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری بہو بیوہ ہوئی ہے، اس کے غم کا اندازہ کرو، تمہارا بیٹا تھا تو اس کا شوہر بھی تو تھا۔ خالد کی خالہ نے اپنی بہن کو ہی سمجھایا تھا، لیکن وہ منہ بھر بھر کے مجھے بد دعائیں دے رہی تھی، اور ایک ماں کی بد دعائیں لیتے وقت مجھے یہ احساس نہ ہو سکا تھا کہ ماں کی بد دعائیں دعاؤں کی طرح عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہیں، اور میری زندگی میں بہت جلد میرے کیے کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ خالد کا جنازہ اٹھا تو پورا گھر سسکیوں سے گونجنے لگا، لیکن میں بالکل سکون کے عالم میں کونے میں بیٹھی رہی۔ کوئی مجھے کہتا آنسو بہا لو، کوئی کہتا کہ رو لو، کوئی کہتا کہ آخری دیدار کر لو، لیکن میں نے بس دیوار سے ٹیک لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل نے ایک سکون کا سانس بھرا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا تھا، کچھ دن کا ڈرامہ اور پھر اس کے بعد میں ان سب مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں گی۔
اس گھر میں میرا دم گھٹتا تھا اور اب مجھے آزادی ملنے والی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خوشی میں بھنگڑے ڈالنے لگتی، لیکن میں نے لوگوں کا لحاظ رکھا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے، گھر خالی ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی، اور اس کے بعد میں نے جس انداز میں خوشی منائی تھی، یہ صرف میں اور میرا رب جانتا تھا۔ میں نے اتنا پرسکون خود کو آج تک محسوس نہ کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا شوہر نہیں مرا بلکہ میں آزاد ہو گئی۔ میں نے فوراً فون پر ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنے کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ مبارک ہو شیلا، بنا کچھ کیے تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا، قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تمہارے گھر آؤں گا، تعزیت کے بہانے تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ جلال کی بات سن کر میں زور سے ہنسی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں، اسی دن کے لیے تو میں نے کب سے دعائیں مانگی تھی۔ اور پھر میں بستر پر سکون سے لیٹے مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگی۔ جب سے میں جلال سے ملی تھی تب سے تو مجھے خالد سے اور بھی نفرت ہو گئی تھی۔ جلال میرے شوہر خالد کا بزنس پارٹنر تھا۔ پہلی بار ہماری ملاقات ایک دعوت میں ہوئی تھی۔ وہ دعوت مجھے آج بھی یاد تھی۔ میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، خالد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے میں اس دعوت میں داخل ہوئی تھی، اور ریسیپشن پر کھڑا جلال ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ 6 فٹ 4 انچ کا ایک خوبصورت جوان مرد تھا جو کسی بھی عورت کے دل کو پوری طرح دھڑکا سکتا تھا۔ پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں ایک دم ہی گھبرا گئی۔ میں نے خالد کو دیکھا تو اس نے بھی اس بات کو کچھ عجیب انداز سے محسوس کیا تھا، مگر میں نے فوراً جلال کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے اس سے سلام دعا کی۔ پھر ساری تقریب میں جلال ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔ کئی بار اس نے میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی اور خالد سے کہا تھا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جسے مجھ جیسی بیوی ملی ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے حسن کی تعریف کرتا جا رہا تھا اور میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب ہم واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے تو میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکی کہ خالد آپ کا دوست جلال تو بہت ہی اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ مزید بزنس کو بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میری بات سن کر خالد نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگا کہ جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا اس وقت میں جلال کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ بڑا کاروبار نہیں کیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ جلال ایک اچھا کاروباری آدمی نہیں ہے، اس لیے میں نے مزید کاروبار کو نہیں بڑھایا۔ میں اس سے زیادہ ملنا جلنا بھی ضروری پسند نہیں کرتا۔ خالد نے سرسری طور پر یہ بات کہی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو جلال میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، اور یہی بات میں نے خالد سے بھی کہہ دی تھی کہ جلال میں ایسی کون سی برائی ہے۔ خالد نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گاڑی چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ بس اس کی کچھ فطرت ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھو نہ کس طرح تمہاری طرف ہاتھ آگے کر دیا، جبکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسے ان سب باتوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ خالد کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ ایسی دقیانوسی سوچ نہ جانے کب سے خالد کے اندر سما گئی تھی، یا پھر میں ہی اندھی تھی جسے خالد کی سوچ کا علم نہ ہو سکا تھا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے صرف خالد کا بڑا گھر، اس کی گاڑی دیکھی تھی اور اس کی محبت بھری باتوں کو قبول کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ خالد ویسا انسان نہیں ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ مجھے پانی کی طرح پیسہ بہانے کا شوق تھا، مجھے ہر چیز عالی شان چاہیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خالد مجھے لے کر دنیا جہان کی سیر کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ظالم شوہر تھا یا مجھ پر پابندیاں لگاتا تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی کماتا وہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے پیچھے خرچ کر دیتا۔ میری ضروریات سے اس نے کبھی اپنا ہاتھ نہ روکا تھا، لیکن جو آسائشیں میں چاہتی تھی وہ ان آسائشوں کو میرے اور اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے سادگی کی زندگی پسند تھی، اور یہی بات مجھے نہ صرف حیران کرتی تھی بلکہ مجھے اپنی قسمت پر غصہ بھی آتا تھا کہ اتنے امیر انسان سے شادی کرنے کے باوجود بھی میں بہت سی چیزوں کے لیے صرف سوچ کر رہ جایا کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میری اور جلال کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ جلال اکثر ہی خالد کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر چلا آتا اور میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ کئی بار تو اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ شہلا، آپ نے خالد سے شادی کیسے کر لی؟ خالد جیسے انسان کے ساتھ بھلا کوئی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہو۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا دکھاوے کو نیک بنتا ہے۔ جلال کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ واقعی آج کے دور میں اتنا نیک انسان بھلا کیسے کوئی ہو سکتا تھا؟
مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ نیکیوں کا کام کرتا ہے۔ خالد کی ماں سے بھی میری ایک نہ بنتی تھی، کیونکہ خالد نے مجھ سے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کی ماں اس شادی پر خوش نہ تھی۔ اگر میں زیادہ خرچہ اپنے میک اپ پر کرتی تو میری ساس کو بہت برا لگ جاتا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح ہی نیکی کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی۔ کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے جھوٹ موٹ کے نیک اور ہمدرد بنتے ہیں۔ 6 مہینے گزرے تو میرا دل جلال کی طرف پوری طرح مائل ہو گیا۔ کبھی کبھی تو وہ راتوں کو مجھے فون کرتا اور میں خالد سے چوری چپ کے اس کا فون اٹھا کر اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگتی۔ میری بہت سی خواہشات ایسی تھی جو جلال نے پوری کی تھی۔ وہ مجھے دوسرے ملکوں کے مہنگے ترین میک اپ لا کر دیا کرتا اور میرے دل کی مراد پوری ہو جاتی۔ البتہ میں ان سب چیزوں کو خالد سے چھپا کر رکھتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے یوں لگنے لگا جیسے میری زندگی خالد کے ساتھ برباد ہو رہی ہو۔ میری جوانی گزرتی جا رہی تھی اور خالد کے ساتھ مجھے وہ خوشی حاصل نہ ہو رہی تھی جس کی میں تمنا رکھتی تھی۔ یوں ہی لگتا تھا جیسے جلال وہ انسان ہے جو میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، جو بالکل میرے جیسا ہے، جسے میری طرح خرچ کرنا بھی پسند ہے، اور اس لیے میں نے جلال کے ساتھ اپنے روابط کو اور بھی بڑھا لیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح بس خالد مجھے چھوڑ دے، اور اس لیے میں خالد کے ساتھ برا سلوک کرنے لگی تھی۔ اس کی کوئی بات نہ مانتی، ہر بات میں اسے نیچا دکھاتی۔ وہ جب بھی کسی کی مدد کرنے لگتا تو میں ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتی، لیکن خالد مجھے یہی سمجھاتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہیں اور ہمیں بڑی بڑی پریشانیوں سے بچاتی ہیں۔ اور میں غصے میں خالد سے کہتی کہ بس اب یہ ڈھونگ ڈرامہ بند کرو، ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ تم یہ سب کچھ صرف دنیا دکھاوے کو کرتے ہو۔ میری بات سن کر خالد اکثر ناراض ہو کر مجھے دیکھتا، کبھی کبھی تو اس کا چہرہ اتر سا جاتا، لیکن مجھے اب اس کے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ غصہ ہو یا غمگین، مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو چاہتی تھی بس وہ مجھے آزاد کر دے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے طلاق مانگ لیتی۔ مجھے اکثر خوف ستاتا تھا کہ اگر میں نے اس سے طلاق لے لی تو میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ جلال نے مجھ سے اب تک شادی کی بات نہ کی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی خالد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اتنی خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلا، لیکن اس کے جنازے نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کس قدر نیک تھا۔ اتنے لوگوں نے شرکت کی تھی کہ شاید گنتی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کتنی عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ کر روئی تھی کہ خالد ان کے گھر چلاتا تھا۔ کتنے ہی یتیم بچے خالد کے لیے سپارہ پڑھ رہے تھے، لیکن ایک میں تھی جس کا دل سکون اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر جب جلال نے بتایا کہ خالد کی تدفین ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میں نے اٹھ کر جلدی سے اچھا سا لباس پہنا اور گہری سی لپسٹک لگا لی۔ رات کے 11 بجے کے قریب جلال مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت سبھی مہمان چلے گئے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی کیونکہ جلال ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو میری ساس جو ڈرائنگ روم میں جلال کے ساتھ بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ پھر غصے میں کہنے لگی، بہو کچھ شرم و حیا ہوتی ہے، شام کو ہی تمہارے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے اور تمہاری تیاری دیکھو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو عدت کرنی ہوتی ہے؟ جلال نامحرم ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور یہ لباس تبدیل کرو، اور اب جب تک تمہاری عدت ختم نہ ہو میں تمہیں اس لپسٹک وغیرہ میں نہ دیکھوں۔ تمہیں تو کوئی طور طریقہ ہی نہیں آتا۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ بھی خاموشی سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری ساس کے آگے وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ میں پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جلال کچھ دیر بعد واپس چلا گیا تھا۔ پھر اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ تمہاری ساس کے ہوتے ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے۔ میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خالد سے آزادی ملی تھی تو ساس کے نام کی زنجیر میرے پیروں میں جکڑی گئی، لیکن میں کیا کرتی، میرا کوئی میکا نہیں تھا، مجھے اپنی ساس کا ہی سہارا تھا، اس لیے ان کی بات سننا میری مجبوری تھی۔ اور پھر جلال نے بہت آہستگی سے ایسی بات کہی کہ میں ایک دم ہی چونک گئی۔ کہنے لگا، تم وہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تم سے کون سوال جواب کرے گا؟ میں نے کہا، جلال میں یہ گھر چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں؟ کہنے لگا، میرے پاس آ جاؤ، یہ عدت وغیرہ کو چھوڑو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ پابندیاں تو مجھے بھی برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ 2 4 دن تو خاموشی سے گزارے اور پھر اس کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور خاموشی سے ایک رات اس گھر کو چھوڑ کر نکل گئی۔ جلال کی گاڑی نے مجھے گلی کے کونے سے پک کیا تھا اور پھر وہ مجھے اپنے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے گیا تھا۔ کہنے لگا کہ گھر والوں کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا،
اس لیے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، البتہ ہم یہاں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے نزدیک آنے لگا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کہا کہ جلال، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ وہ کہنے لگا، ہاں شادی بھی کر لیں گے، لیکن پہلے تھوڑی محبت تو ہو جائے۔ جلال کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ نہیں جلال، میں پہلے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، پھر میں صبح ہی کسی قاضی اور گواہوں کو لے آتا ہوں اور ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس رات وہ مجھے اسی فلیٹ میں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اگلی شام واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ قاضی اور گواہ بھی تھے۔ بغیر عدت پوری کیے ہی میں نے جلال کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی تھی۔ جلال نے کہا تھا کہ وہ سب جلد ہی اپنے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جلال نے مجھے مستقبل کے حسین خواب دکھائے تھے کہ وہ مجھے 7 سمندر پار کی سیر کروائے گا، مجھے بڑا سا بنگلہ گفٹ کرے گا، میرے پاس خوب ساری گاڑیاں اور نوکر چاکر ہوں گے، اور میں بس انہی سہانے خوابوں میں جھولا جھول رہی تھی۔ یہ سب چیزیں مجھے خالد کے گھر پر بھی میسر تھیں، لیکن میں ہر چیز بہت زیادہ چاہتی تھی۔ میرے اندر کی ہوس اور لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہی لالچ تو تھی جو میں نے خالد سے شادی کی تھی۔ پھر جلال کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور قاضی اور گواہ چلے گئے تو جلال میرے قریب آ گیا۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد جب وہ میرے اور نزدیک آیا تو اس کا فون بجنے لگا۔ کہنے لگا، کچھ کاروبار کا ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں تو تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ ہنستا مسکراتا باہر چلا گیا تھا، لیکن پھر جب وہ رات کو واپس لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میں کچھ چونک گئی۔ اس کی چال بگڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں ہی سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے ہوشوں میں نہیں تھا۔ پھر جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، جلال تم نے شراب پی ہے کیا؟ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ہاں میں تو اکثر ہی شراب پیتا ہوں اور کبھی کبھی آئس کا نشہ بھی کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے شرابی لوگوں سے بہت خوف آتا تھا۔ خالد نے تو کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہ لگایا تھا، نہ وہ پان چھالیاں کھاتا تھا، اس لیے میں ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ مگر جلال جو اپنے آپ میں نہیں تھا، اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا کہ کہاں بھاگ رہی ہو؟ نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے، میں اپنا حق وصول کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے مجھے بستر پر دھکا دے گرایا تھا۔ میں نے جلال سے کہا کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ اپنے ہوش میں کیسے آتا؟ اس نے تو نہ جانے کتنی پی رکھی تھی۔ وہ ظلم بزیاتی پر اتر آیا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کی تھی بلکہ مار پیٹ بھی کی تھی۔ اور جب میری حالت بہت خراب ہوئی تو اس نے کچھ کاغذات میرے آگے رکھ دیے اور کہنے لگا، ان پر دستخط کرو۔ میں نے ان کاغذات کو اٹھا کر دیکھا تو وہ کاروبار کے کاغذات تھے، خالد کا کاروبار میں جو بھی شیئر تھا وہ سب کچھ اس کے مرنے کے بعد میرے حصے میں آیا تھا، اور اب جلال ان کاغذات پر دستخط کروا کر وہ سب کچھ اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ خالد کی وصیت کے مطابق اس کے کاروبار کا حصہ مجھے ملنے والا تھا، لیکن جلال یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، دستخط کرو اور سارا کاروبار میرے نام کرو۔ میں نے ایک نظر جلال پر ڈالی اور نہ جانے کیوں میرے دل نے دہائی دی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں ہرگز بھی خالد کا کاروبار تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ کاروبار میرے حصے میں آیا ہے اور میں اس سے اپنی زندگی کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ میری بات سن کر جلال نے میرے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا کہ میرے ہونٹ سے خون آنے لگا۔ وہ حقارت سے کہنے لگا کہ تجھے کیا لگتا ہے میں نے تجھے بیوی بنانے کے لیے تجھ سے شادی کی ہے؟ تجھ جیسی عورت سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا؟ اپنے اتنے نیک اور اچھے شوہر سے تو وفاداری نہ ہو سکی، مجھ سے وفادار ہوگی؟ میں نے تجھے جان بوجھ کر اپنے جال میں پھنسایا تھا کیونکہ مجھے تیرے شوہر کے حصے کا کاروبار چاہیے تھا، اور تیرا شوہر کسی حادثے میں نہیں مرا، میں نے جان بوجھ کر اس کو مروایا۔ مجھے لگا تھا کہ ایسا کرنے کے بعد مجھے آسانی سے جائیداد مل جائے گی، لیکن اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی وکیل نے بتایا کہ اس نے تو وصیت میں سب کچھ تمہارے نام کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا اور تم سے شادی کی۔ اب تم ان کاغذات پر دستخط کرو اور سب کچھ میرے حوالے کرو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے اپنا موبائل فون کھولا اور ایک ویڈیو مجھے دکھائی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ دیر پہلے والے مناظر اس موبائل فون کی زینت بن چکے تھے۔ نہ جانے کہاں اس نے اپنا کیمرہ چھپایا تھا کہ مجھے پتہ نہ چل سکا تھا۔ جو زیادتی اس نے میرے ساتھ کی تھی وہ سب اس کے فون میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوچو کہ اگر زمانہ تمہاری رسوائی کا یہ منظر دیکھے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بتاؤ تمہیں کون جگہ دے گا؟ تمہارا اپنا تو کوئی گھر بار بھی نہیں ہے، اس لیے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دستخط کر دو۔ جلال کے بہت زیادہ مار پیٹ کرنے کے بعد میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیا
اور وہ خوشی سے مسرور ہو گیا اور میں اپنے آپ پر ماتم کرنے لگی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ اگر میں خالد کے گھر میں اس کی بیوہ بن کر رہتی تو میرے حصے میں بہت کچھ آتا، لیکن اب تو سب کچھ جلال کا ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب جلال واپسی جانے کے لیے مڑا تو میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ میں یہاں اس فلیٹ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کون سا گھر؟ میرے گھر میں میری بیوی اور میرے 4 بچے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم میرے لیے صرف ایک مہرہ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس فلیٹ کے دروازے کھلے ہیں، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ جلال کی بات سن کر تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میں نے غصے میں پیچھے سے اس کا کالر پکڑا اور اسے کھینچ کر گرا دیا۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر گر پڑا تھا، شاید اس حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ میں نے نفرت سے کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ خالد کو دھوکہ دیتی رہی اور تم شاید مردہ نکلے۔ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تم نے خالد کو دھوکہ میری وجہ سے نہیں دیا، اپنی لالچ کی وجہ سے دیا ہے۔ اس کی دی ہوئی زندگی اور آسائشات تمہیں ناکافی پڑ رہی تھی، اس لیے تو اس کی موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب مجھے قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو؟ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں جلال کی جان لے لوں۔ میں نے غصے میں سائیڈ میں رکھا بھاری سا لیمپ اٹھایا اور جلال کے سر پر مارا۔ اس کا سر پھٹا اور فرش پر خون بہتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا، جب مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جلال اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنا سامان سمیٹا اور وہ فلیٹ چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ میں سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پھر بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک کچا سا علاقہ تھا، جھگیاں بنی ہوئی تھی، کچھ فقیر وہاں بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک فقیرنی نے اپنی باس بلایا اور کہنے لگی، کہاں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، مجھے پناہ چاہیے۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا، مجھے پولیس سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اگر میں پکڑی جاتی تو کیا ہوتا؟ اس نے اپنی جھگی میں مجھے جگہ دے دی اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو۔ اور پھر میں اسی جھگی میں دن گزارنے لگی۔ میرے پاس خرچ کرنے کو پیسے نہیں تھے، اس لیے میں بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے بے اختیار مجھے خالد یاد آتا، جو سڑک پر سے گزرتے ہوئے ہر بھکارن کی مدد کیا کرتا تھا۔ کتنے ہی غریب بچوں کو اس نے پڑھانے کے لیے اسکول تک بھیجا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی کٹورا لے کر سڑک پر بیٹھی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ شیشہ اترا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر میرے کٹورے میں نوٹ ڈالے تھے۔ میں بس سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے چونک کر سر اٹھایا کیونکہ گاڑی آگے نہ بڑھی تھی۔ میری نظر اس عورت پر گئی جو گاڑی کے اندر سے حیرت سے ٹک باندھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری ساس تھی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی اور میں اماں کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری ساس گاڑی سے اتری اور مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، شہلا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ بہت دیر تک میری ساس خاموشی رہی اور پھر کہنے لگی، چلو گاڑی میں بیٹھو، گھر چلو۔ میں حیران رہ گئی کہ میں جس عورت کے بیٹے کے مرنے کی دعا مانگتی تھی وہ مجھے گھر لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹے کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، کم سے کم اب تمہارے ساتھ یہ سوچ کر زندگی گزار لوں گی کہ تم کچھ اور نہیں لیکن میرے بیٹے کی محبت ضرور تھی۔ میں تمہیں اس طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر آج خالد زندہ ہوتا تو تمہیں اس طرح دیکھ کر اس کی جان نکل جاتی۔ چلو میرے ساتھ۔ میری ساس مجھے واپس اسی گھر میں لے آئی تھی جہاں سے آزادی کی میں دعائیں مانگتی تھی، اور مجھے اس گھر میں داخل ہو کر احساس ہوا تھا کہ یہ گھر میرے لیے کتنا محفوظ تھا۔ نہا دھو کر صاف ستھری ہو کر جب میں اپنی ساس کے پاس پہنچی تو انہوں نے میرے آگے بہترین کھانا لگوا دیا۔ میں آنسوؤں سے رونے لگی۔ میری ساس نے میرے ہاتھ تھامے اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے بہت گلے تھے، شکوے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ایک لالچی عورت ہو، لیکن آج مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ تقدیر نے تمہیں صحیح اور غلط سمجھا دیا ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کی سزا مل چکی ہے۔ خالد شاید اتنی ہی زندگی لکھوا کر لایا تھا۔ انسان کو کبھی اتنی لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اندھے کنویں میں ہی جا گرے۔ ساس کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو پہنچے تھے اور اپنی غلطیوں پر ان سے معافی مانگی تھی۔ میری ساس نے ایک ماں ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ میری ساس نے بتا دیا تھا کہ وہ خالد کی ہی ماں تھی، کیونکہ بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا تو وہ کہنے لگی کہ کچھ غریب بچے اور بیوہ عورتیں راشن کے لیے آنے والی ہیں۔ میں چاہتی ہوں آج تم اپنے ہاتھوں سے راشن تقسیم کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ سکھ کیا ہوتا ہے۔ ساس کی بات پر میں نے سر ہلایا تھا اور ان غریبوں کو راشن تقسیم کر دیا تھا، اور اسی رات واقعی مجھے ایسی سکون کی نیند آئی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔
اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ خالد کس سکون کی بات کرتا تھا۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ ہمارا سکون دنیا کی آسائشات اور ان فانی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا سکون تو انسانیت کی بھلائی اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے میں ہے۔ آئیے اور اپنا ہاتھ بڑھائیے، انسانیت کی مدد کریں اور خود کو لالچ کے اندھے کنویں سے بچائیں۔